قیام پاکستان کے ساتھ ہی جنگ چھڑ گئی۔ دنیا میں ایسے ممالک کی تعداد بہت کم ہے جو اپنے قیام کے فوری بعد ہی بیرونی حملوں کا شکار ہوئے ہوں۔ پاکستان بھی انہی ممالک میں سے ایک ہے۔ قیام پاکستان کو ابھی 2 ماہ ہی گزرے تھے کہ بھارت نے کشمیر پر حملہ کر کے پاکستان کو ایک انچاہی جنگ میں دھکیل دیا۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ کشمیر بھی انہی 560 سے زیادہ ہندوستانی ریاستوں کا حصہ تھا جنہیں آزادی کے بعد پاکستانیہ بھارت میں سے کسی ایک ملک میں شامل ہونا تھا۔ کشمیر کی سرحد چونکہ پاکستان سے ملتی تھی اور وہاں مسلمان اکثریت میں تھے، اس لیے کشمیر کا پاکستان سے الحاق فطری بات۔ لیکن کشمیر کے مہاراجہ ہری سنگھ نے بھارت سے ساز باز شروع کر کے کشمیر میں پاکستان کے حمایت کرنے والے مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ کشمیریوں نے مہاراجہ کے کردار کو بھانپ کے اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ پاکستان سے بھی ہزاروں قبائلی اپنے کشمیری بھائیوں کی مدد کے لیے پہنچ گئے۔ کشمیریوں اور قبائلیوں کا مشترکہ لشکر سری نگر پہنچا تو مہاراجہ ہری سنگھ دلی فرار ہو گیا، جہاں اس نے کشمیریوں کا بھارت سے الحاق کرنے کی دستاویزات پر دستخط کر۔ اس واقعے کے بعد بھارت نے جنگی طیاروں سے فوج کشمیر میں اتاری اور سری نگر پر قبضہ کر۔ اس وقت پاکستان کی وسائل سے محروم فوج کے برطانوی سربراہ جنرل ڈکلس گریزی نے قائد اعظم کے واضح احکامات کے باوجود کشمیر میں بھارت کا مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تاہم بعد میں جب بھارت نے اپنا قبضہ مستحکم کر لیا تو جنرل گریزی کو کشمیر میں فوج بھیجنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن ظاہر ہے اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ پھر بھی پاک فوج نے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کا کامیابی سے دفاع کیا۔ جنگ جاری تھی کہ بھارت اس معاملے کو اقوام متحدہ میں لے گیا۔ اقوام متحدہ نے کشمیر میں استصواب رائے کی قرارداد منظور کی، لیکن قرارداد میں ایک ناانصافی یہ کی گئی کہ بھارت کو جا رہی قرار دینے کی بجائے الٹا پاکستان سے کہا گیا کہ وہ کشمیر سے فوج واپس بلا لے۔ قائد اعظم نے یہ قرارداد غیر منصفانہ قرار دے کر مسترد کر۔ تاہم ان کی وفات کے بعد وزیر اعظم لیاقت علی خان نے اس قرارداد کی تحت جنگ بندی پر آمادہ ہو گئے اور 1 جنوری 1949 کو کشمیر میں جنگ بند ہو گئے۔ ابھی ایک نو آزاد ریاست جو سر و سامان کا شکار تھی، حالت جنگ میں تھی کہ اس پر ایک اور قیامت ٹوٹ پڑی۔ روز کچھ نیا جاننے اور اس سلسلے کی اگلی قسط کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر جا کے آل نوٹیفیکیشن کو کلک کر لیں۔